بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بہت سی برائیاں پنپ رہی ہیں اور ہم ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ آئیے آج مل کر ان برائیوں کو جانتے ہیں اور ان کا علاج بھی ڈھونڈتے ہیں۔ زبان کے گناہ اور ان کا علاج۔ سعید بن جبیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے حکم ہے اس کا صحیح اور درست استعمال کیا جائے اور غلط استعمال سے بچا جائے۔ ایمان اور کفر کی شہادت بھی زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ زبان جیسے خیر کے بولنے پر قادر ہے ویسے ہی شر کے بولنے پر بھی قادر ہے۔ بعض دفعہ زبان سے نکلا صرف ایک کلمہ انسان کی تباہی کے لیے کافی ہوتا ہے، اس لیے زبان کھولنے سے پہلے ایک سنہری اصول اپنائیں، پہلے تولیں پھر بولیں۔ بدگمانی۔ بدگمانی کا آغاز دوسرے کے بارے میں بغیر ثبوت کے بری سوچ سے ہوتا ہے کہ فلاں ضرور میرا برا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم دوسروں کی ٹو میں نہ رہا کرو، کسی کے عیب نہ ٹٹولو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بے جا ہوس نہ کرو اور نہ آپس میں حسد اور بغض رکھو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو۔ یا اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تجسس۔ تجسس سے مراد ہے کسی کے پوشیدہ حالات کا کوچ لگانا، دوسروں کے عیب معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہوگا، اور اللہ جس کے در پہ ہوگا اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ غیبت۔ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار گزرے، اگر اس میں وہ بات پائی جائے تو وہ غیبت ہے اور نہ پائی جائے تو بہتان، جس کا دوہرا گناہ ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ چغلی۔ ایک شخص سے دوسرے کی شکایت محض فساد کی غرض سے کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ جھوٹ۔ سنی سنائی بات جو کہ حقیقت نہ ہو آگے بیان کرنا اور اپنے مفاد کی خاطر غلط بیانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگے، وہ شخص جس کو آپ نے معراج کی رات دیکھا، اس کے چہرے جبڑے چیرے جا رہے تھے، وہ بہت جھوٹا تھا اور اس طرح جھوٹی باتیں اڑایا کرتا تھا کہ دنیا کے تمام گوشوں میں وہ پھیل جاتی، قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ لعنت کرنا، یعنی دوسرے کو بد دعائیں دینا، لعنت کرنا کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں ہر سمت اختیار کرتی ہے، پھر جب کوئی گنجائش نہیں پاتی تو اس کی طرف لوٹتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے، اگر وہ چیز لعنت کے مستحق ہوتی ہے تو اس پہ پڑتی ہے، ورنہ
وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہتان، غصہ، حسد، احسان جتانا، کینہ اور بغض رکھنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا، مسلمانوں کو حقیر جاننا، لوگوں کی نقل اتارنا، یہ سب وہ اخلاقی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں۔ اسلام کی روح سے ہمیں دوسروں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، دوسروں کے عیب اور کوتاہیوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ تھوڑی سی کوشش سے ہم ان عادات کو ترک کر سکتے ہیں۔ اخلاقی برائیوں سے بچنے کا علاج: نمبر 1، سب سے پہلے یہ اعتراف کیجئے کہ مجھ میں فلاں برائی موجود ہے اور مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ نمبر 2، ان کے ارتکاب پر اپنا جرمانہ مقرر کیجئے، مثلاً میں 10 نفل پڑھوں گی، یا 2 روزے رکھوں گی، یا 500 روپیہ صدقہ کروں گی۔ نمبر 3، غیبت جیسے گناہ کبیرہ کے لیے ضروری ہے۔ جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگیے، سوچئے آخرت کی رسوائی دنیا کی شرمندگی سے کہیں بھاری ہے۔ ان برائیوں کا خیال آتے ہی اعوذ باللہ پڑھیے، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور نیت کا حال بھی جانتا ہے۔ یہ احساس انشاءاللہ کمزوریوں کے علاج میں مفید ثابت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔